بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائرہ بانو نے ڈنٹونک بندر کی ٹھیک ٹھاک سے چھترول کر لی۔ محترمہ سائرہ بانو ممبر قومی اسمبلی کی رہنما جی ٹی اے اس پر قومی اسمبلی میں اکیلے اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ سائرہ بانو اکثر ہمیں مختلف استعمال میں لٹیرے حکمرانوں کی لیتی نظر آتی ہیں۔ ان کی باتیں سچ اور حق پر مبنی ہیں اور صاف انداز ہوتا ہے کہ عوام کے حقیقی مسائل اور حکمرانوں کی بے حسی پر یہ کس قدر جیتا ہے۔ موجودہ حالات میں محترمہ سائرہ بانو عوامی جذبات کی خدمت اور بہترین نمائندگی کی کلاسیکل چھترول کر ڈالی۔ یہ کہتی ہیں کہ دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے اور پی ڈی ایم قاضی فیض عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے۔ سائرہ بانو نے بحیرہ اوقیانوس کو کوزے میں بند کر دیا۔ ان کی اسی نشتر زنی کی وجہ سے یہ عوام میں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں، پی ڈی ایم کی ہٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہیں۔ سلام ہے سائرہ بانو کو کہ آپ کی بہادری جرت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ تاجروں کی کتب کے مالکوں کے انسانوں کے قاتلوں کی موجودگی میں ایک امید کی کرن کی طرح نظر آتی ہیں۔ نون لیگ کا یہ بندر نما انسان دھوکے باز والوں کا مشیر خاص ہے، مگر یہ کسی ملک کا کام کرنے کے نہیں بلکہ عمران خان کو گالیاں نکالنے اور عمران خان پر الزام تراشی کرنے کے لیے اور بے بنیاد جھوٹے پروپیگنڈے کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جب شیر کا پیٹ بھر جائے تو وہ نہیں کھاتا، لیکن سچ میں بہت خوب دیکھو گے دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ دوسروں کا مذاق بنایا کرتے ہیں آج قدرت نے ان کا مذاق بنا دیا، اس لیے کہتے ہیں کہ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ سائرہ بانو آپ نے اسمبلی میں عوام کی آواز بن کر لوگوں کے دل جیتنے کے اشرفیاں بھر دی، جس کے سامنے جتنے مرضی مسلط کر لوں گا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عوام نے اپنا فیصلہ اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے کہ کوئی معجزہ کرے غریب کے حالات بدل جائیں۔ جہاں پہ سائرہ بانو جیسی عورتیں موجود ہوں اور تم جیسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے، وہاں پر تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور ان پٹواریوں کو کہتے ہیں کہ دونوں مل کر پاکستانی عوام کو اس دلدل میں پھینکا ہے۔ یہ دونوں اول درجے کے 420 اور تم بے وقوف عوام کو ماموں نہیں بنا سکتے۔ سائرہ بانو نے جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی تو یہ لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے عوام کے دل جیت لیے۔ تحریک انصاف کے دور میں جب کرونا کی وبا پھیل گئی تو مہنگائی کی سطح بہت بلند ہوگی، مہنگائی 12.63 پہ پہنچ گئی اور یہ لوگوں کا رونا دھونا تھا۔ لیکن گزشتہ چند ماہ سے بڑھ کر 30% ہو گئی ہے تو منافق مسٹر تو دونوں کی عزت دو کی طرح غائب ہو چکا ہے۔ انہیں قومی اسمبلی جی ڈی ایس سائرہ بانو نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی معاہدے کا سارا کریڈٹ وہ آرمی چیف کا ہے تو حکومت کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کون سا کام کیا؟ انہوں نے تو صرف دورے کیے اور عام انٹرنیٹ کے کاٹنے پر 1 منٹ تک انتظار نہیں کیا۔ سب کا بیانیہ سامنے آ جائے گا۔ فواد چودھری جیسے بزدل مردوں سے سائرہ بانو جیسی عورت ہونا بہتر ہے۔ کسی میں تمہیں مشہور تھا جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو، مگر پاکستان کے چند سیاسی شخصیات ایسی ہیں جن کے نام نہیں لیں گے، صرف محاورے درست کریں گے۔ درست نام آپ نے بتانے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں تھوک دیتے ہیں اور پھر دوبارہ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال پرویز ہٹک کی ہے۔ عمران خان کو مایوس کرنے کے لیے جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو تجربہ ناکام ہونے کے بعد نہیں کچھ نہ پارٹی بنے گی۔ پہلے کہاں ساتھ چلیں گے، پھر کہاں الگ ہی کہانیاں، ان کی الگ باتیں اور الگ ان کی پارٹیاں۔ پرانی کوئی اس قابل نہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ کبھی نہ اس نے استعفیٰ دے تو کوئی کہتا ہے نہ دیکھنا ہے۔ اس تجربے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور تحریک انصاف کو اس کی کامیابی تک نظر بند ہی رکھنا ہے، مگر اب کوئی نہیں روک سکتا پی ٹی آئی کو پہلے سے کہ یہ بہت کامیاب نظر آتی ہے۔ وہ مہنگائی جس کی ذمہ داری پی ٹی آئی حکومت عمران خان خیر آ رہی ہے، اس کی اصل حقیقت جانیے۔ ڈالر اب 160 جو 280 پیٹرول 150 225 کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ 1100 سے 150 تک گئی قیمتیں، 400 سے 605 تک گئی تو آٹے کی قیمت 120 سے 160 تک جا پہنچی اور بجلی کا یونٹ 16 سے 30 پر پہنچ گئی۔ رپورٹ ہے کہ اب وہ 4 روپے فی یونٹ تک ہو جائے گی اور یہ ان کا تجربہ کارکردگی ہے جو ریاست بچانے آئے تھے لیکن عوام کو دفن کر کے جا رہے ہیں۔ پاکستانیوں ایک بات نوٹ کر لو کہ یہ قیمتیں بڑھانا ان کے معمول کی بات ہے۔ ایک ایک چیز پر 100% ٹیکس لگنا باقی ہے۔
बिजनेस रिकॉर्डर के मुआशी माहिर तारीख के मुताबिक FBI ने सोलर पैनल्स की दरामद के आड़ में 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ कर दिया गया कि वज़ीर आज़म का बेटा सलमान शहबाज, जो पहले ही 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मौसम है, मीडिया के मुताबिक कसूर के कालम कारोबार से मुंसलिक है और सोलर से मुतालिक तमाम मीटिंग और फैसला साजी का हिस्सा होता है। परदेसी हुक्मरानों ने अपना मुस्तकबिल की फ़िक्र पिछले 35-40 सालों में पहले ही कर ली थी। ज़ाती मफादात के लिए इक़्तिदार पर काबिज़ बाहर मुल्कों में जायदादें कैटेगरी अपने बच्चों की तालीम, सेहत, कारोबार पर इमाम के मुस्तकबिल का सौदा करके इनके नादान स्पोर्ट्स, महंगाई, बेरोज़गारी कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की सरकार ने गरीब, मतवस्त और तनख्वाहदार तबके को तारीकी महंगाई के बोझ तले ही नहीं कुचल कर रख दिया, बल्कि अब तो ख़ास तौर पर बिजली के बिल भी मुल्की आबादी का एक बड़े हिस्से के दस्तरस से निकल जाएंगे। इस दौरान PTM के NRO की सूरत में अपने अरबों डॉलर्स की मुकदमात से मुकम्मल आज़ादी मुयस्सर नहीं आई, बल्कि ये अभी यानी कौम को लूट कर पैसा बनाने में मसरूफ़ हैं। महंगाई अपने अरूज पर है और ये लोग अपनी अय्याशियाँ करने में मसरूफ़ है और बहुत से नौजवान पाकिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान का ये हाल है कि एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। चोर सियासतदानों को खुली छुट्टी है कि वो पाकिस्तान को जितना लूट सकते हैं लूट लें और आवाम को इस तरह बना दिया कि उनको रोटी के सिवा कुछ नज़र ना आया। पाकिस्तान में किरदारों के इंचार्ज वो लोग जो बग़ैर किसी क्वालिफ़िकेशन की सिफारिशों पर लगाए गए, इसके बाद इन्हें मराद के नाम पर आवाम को खून चूस चूस कर दी जाती है। फजल हुसैन बसरी से पूछा गया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा चीखो पुकार किसकी होगी, तो आपने फरमाया उस शख्स की चीखें ज़्यादा होंगी जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई मनसब दिया और इसने इस मनसब को लोगों पर जुल्म के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क दुश्मनों के शिकंजे में आया हुआ है, अल्लाह इसे किसी तरह सीधे रास्ते पर डाले, इस सबब पैदा हो जाए, ये लोग मुल्क को नोच नोच कर खा जाएंगे और मुल्क के टुकड़े कर देंगे। आसफ जरदारी खुद सदर मुमलिकत के बेटे को वज़ीर आज़म, बेटी आसफा को वज़ीर आला सिंध बनाने के लिए दिन रात सरकर्दा है। नवाज शरीफ को 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने, बेटी मरियम को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए, मौलाना फजल रहमान के बेटे को बेहतर बनाने के लिए सदर पाकिस्तान बनने के लिए कोशा हैं, जबकि असल में फ़िल्म वज़ारत उज़्मा का मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार शहबाज शरीफ और अपने साथ अपने बेटे हमज़ा को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहता है। और ये लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। 1990 में इन्होंने बोला था पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, 1996 में इन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, 2013 में इन्होंने बोला था हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। लेकिन जब भी इन्होंने तकदीर पाकिस्तान की तो नहीं बदली, एटलीस्ट इन्होंने अपने हालात बेहतर कर दिए, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को बेहतर ओहदों पर पहुँचा दिया। अब तो पाकिस्तान को बस सिर्फ अल्लाह की ज़ात का आसरा है जो इन जैसे चोर लुटेरे लोगों से बचा सकता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। हाय मैं सदके जाऊँ जो वो शक्लें देखी